अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सोमवार का दिन बड़ा अहम है और अब से कुछ देर बाद काजी फाइज ईसा एक ऐसा फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए आखिरी गेंद तक खेलेंगे या उन्होंने हिम्मत हार दी है। दूसरी जानिब कंपनी सरकार जो फायरवॉल लगा रही है और जिसको एक्टिवेट किया गया है, और आपको पता है पूरे मुल्क का इंटरनेट स्लो हुआ है, इंटरनेट कंपनी से, सोशल मीडिया कंपनी से क्या मुतालबा किया जा रहा है और ये फायरवॉल किस तरह से लगाई जा रही है, इसका क्या काम है, आपको मैं समराइज़ करके बताता हूं। क्योंकि एक पूरी रिपोर्ट आई है इसके हवाले से, तो मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि ये करने क्या जा रहे हैं और आप पे इसका क्या असर होगा। नाज़रीन इकराम, ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान ये नाम दिया गया है फायरवॉल को, और रिपोर्ट कहती है कि नए फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक, ईमो, वाइबर और इस जैसी जितनी भी ऐप्स हैं, मुख्तलिफ फोरम्स को लाइसेंस ऑथराइजेशन लेना होगी। यानी ये सारे फोरम अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी अथॉरिटीज से लाइसेंस लिए बगैर काम नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, इन सब को रेगुलेट किया जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को आगे मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। मीडिया डिजिटल सर्विसेज को भी पीटीए और पैमरा मिलकर रेगुलेट करेंगे। ओटीटी सर्विसेज को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा, एक दस्तावेज कम्युनिकेशन सर्विस, एक एप्लीकेशन सर्विस और एक मीडिया सर्विस। इसको अलग अलग कैटेगरी में डाला जाएगा। दस्तावेजी सर्विस को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाना होगी। इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमो, स्काइप, वाइबर और इससे मिलते जुलती दीगर ऐप्स हैं जिनको लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और पाकिस्तानी अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान में काम नहीं कर सकेंगे। इनको फायरवॉल से ब्लॉक किया जाएगा। इसके बाद दूसरी कैटेगरी नॉन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वीओडी जैसे फोरम हैं। इसमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और पाकिस्तान में चलने वाले चैनल्स के सोशल मीडिया फोरम्स भी शामिल हैं। इनको पीका एक्ट और पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 और पीटी एक्ट 294 के तहत काम करना पड़ेगा और टॉप एप्लीकेशन सर्विसेज सर्वर्स जो हैं वो पीटीए की हुदूद में शुमार होंगे और इन तमाम कम्युनिकेशन जो ऐप्स हैं इनको ये कवानीन की पाबंद होंगी और ओटीटी ऑथराइजेशन या लाइसेंस की मुद्दत 15 साल होगी। तो ये कवानीन है और इसी तरीके से कहा गया है कि प्राइवेसी और मकामी कवानीन की पाबंदी होगी। यानी प्राइवेसी के हवाले से जो मकामी कवानीन है उनकी पाबंदी करनी होगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है, किसी तनाज़े की सूरत में मुतलका एजेंसी या अफसर को मवाद फराहम करने की एजेंसियां पाबंद होंगी। यह है असल गेम, बाकी सारी बात छोड़ दें। जब भी कंपनी को कोई मसला होगा किसी ट्वीट से, किसी फेसबुक पोस्ट से, किसी यूट्यूब वीडियो से, तो कंपनी से लाइसेंस में ये शराइत होंगी कि आपने उस बंदे की तमाम मालूमात हमें देनी है। वो आईपीपी कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, उसका एड्रेस लोकेशन क्या है, उसका नाम, पता, डिटेल, फ़ोन नंबर, उसने क्या रजिस्टर किया हुआ है उस कंपनी के साथ, ये सब कुछ उस कंपनी को देना होगा। यानी अगर ट्विटर ने काम करना है पाकिस्तान में तो उन्हें ये शराइत माननी होंगी, वरना वो काम नहीं कर सकते। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपकी सारी तफसीलात अब हुकूमत को देंगे। ये है असल गेम, बाकी फायरवॉल वगैरह फजूल हैं। तो असल में डर का बिजनेस ये चला रहे हैं, आपको खौफजदा करना चाहते हैं कि हमें आपकी तमाम तफसीलात पता होंगी, तो तुमने कुछ किया पोस्ट तो तुम पकड़े जाओगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि फिरौन के घर में अल्लाह ताला ने मूसा की परवरिश की थी। शहजाद अकबर की खबर है कि जनाब मोहतरम बादशाह सलामत काकोल पहुंच गए और वहां पे जो ट्रेनिंग करने वाले बच्चे थे उनके सामने लेक्चर झाड़ा गया आईएसपीआर की तरफ से। तो वहां एक बच्चे ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि हम गैर सियासी हैं, आर्मी चीफ भी कह रहे हैं गैर सियासी हैं। उस कैडेट ने कहा जिसकी ट्रेनिंग हो रही है और अभी पास आउट नहीं हुआ कि मेरे वाले साहब पीटीआई के टिकट पे लड़ना चाह रहे थे, उनको घर से पुलिस ने उठा लिया और साथ उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। तो आप तो कहते हैं हम गैर सियासी हैं, मैं इसका चशमदीद गवाह हूं,
یہ کیڈٹ نے بقول شہزاد اکبر ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اور یہ بات کرنی ہی تھی، یہ سوال کرنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بولتی بند ہوگی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب پتہ نہیں اس کیڈٹ کو دھکے مار کر نکالا گیا ہوگا، اس بیچارے کو ننگا کر کے مار رہے ہوں گے، کیا ہوگا؟ میری ذاتی رائے ہے وہ اب پاس آؤٹ نہیں کرے گا کاکول سے، کیونکہ وہاں پہ روبوٹ تیار کیے جاتے ہیں، سوال کرنے والے تیار نہیں کیے جاتے۔ لیکن میں یہیں سے آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، یہ کمپنی اب اقتدار سے جائے گی ہی جائے گی، جو مرضی ہو جائے۔ یہ ابھی جائے گی تو اپنی فری ویل سے کریں گے، ابھی نہیں ہوگا تو جو ایک نوجوان نسل تیار ہو گئی ہے، جو بچہ آج ایف ایس سی میں ہے، جس نے آج کمیشن لینا ہے، وہ ایک نظریے پہ آ چکا ہے کہ ملک کیسے ترقی کرے گا۔ یہی بچہ آج ٹریننگ کرے گا، یہی کیڈٹ بنے گا، لیفٹیننٹ بنے گا، کپتان بنے گا، میجر بنے گا، انہی میں سے کوئی ایک کمانڈر بنے گا، انہی میں سے ایک نکل کے آرمی چیف بنے گا۔ تو اگلے 20 سے 25 سال میں پاکستان ایک مکمل جمہوری ملک بننے جا رہا ہے، انہی بچوں اور انہی نوجوان نسل کی وجہ سے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، تبدیلی آ چکی ہے، ماحول بدل چکا ہے۔ یہ جو آج کا بچہ ہے یہ برین واشڈ نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ یہ جو روبوٹ تیار کرنے کی فیکٹری ہے، یہ بھی انہیں روبوٹ نہیں بنا سکے گی۔ اٹس اے ڈن ڈیل۔ جو تبدیلی عمران خان لانا چاہتے تھے وہ آ چکی ہے، نسل بدل چکی ہے، پاکستان میں سوچ بدل چکی ہے۔ پولیس میں یہی نوجوان نسل جائے گی، بیوروکریسی میں یہی نسل جائے گی، فوج میں یہی نسل اگر جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ تبدیلی آ جائے گی۔ عدلیہ میں بھی یہی نوجوان نسل آگے جائے گی۔ تو اگلے 20-25 سال میں پاکستان ایک مختلف ملک بن جانا ہے، اگر آج کسی نہ کسی طرح اللہ نہ کرے کہ کمپنی روک پائے اس تبدیلی کو۔ خدا نہ خواستہ کمپنی وقتی طور پر کامیاب ہو جاتی ہے تو آگے کامیاب نہیں ہونے والی۔ اس لیے یہ تو آؤٹ ہیں سیاست سے، ان کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، ان کے تو اپنے لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ پھر یہ کیوں شتر مرغ بن کے فائر وال کے پیچھے چھپ کے، لوگوں کو ڈرانے کے پیچھے چھپ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ تنقید نہیں ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ کر کے شیخ حسینہ دیکھ چکی ہے، انٹرنیٹ بند کر کے دیکھ چکی، ناکام ہو گئی، لوگوں کو ملک دشمن قرار دے کے دیکھ لیا، ناکام ہو گئی۔ لوگوں پر تو آئی ایس آئی کی سپورٹ کا الزام لگایا ہے اس نے کہ ان کو آئی ایس آئی سپورٹ کر رہی ہے۔ آئی ایس آئی اپنی عوام کو نہیں سپورٹ کرتی، بنگلہ دیشیوں کو کیا سپورٹ کرے گی؟ لیکن ہر چیز، ہر الزام غلط ثابت ہوا، وہاں پہ عوام نے اپنی حقیقی آزادی لی۔ اب یہاں والے ڈرے بیٹھے ہیں، نون لیگ والے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ بڑا ہے کہ اگر یہاں سٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری تو کوئی گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہے۔ اب خطرے میں پڑے ہیں، تو ایسے میں اگر انٹرنیٹ بند کر دیں گے، عوام جو اپنی تھوڑی بہت بھڑاس نکال لیتی ہے وہ بھی نہیں کر سکے گی، تو ایسے میں وی پی این بھی چلیں گے، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا۔ وی پی این کمپنیاں ایک ہی کام کرتی ہیں کہ جہاں جہاں پابندی ہے وہاں پہ ہی ان کا بزنس چلتا ہے۔ ایک چیز بلاک کریں گے تو نیا طریقہ نکل آئے گا، ایپ اویلیبل ہوگی وہ کام کرے گی۔ تو 25 کروڑ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بے شمار وی پی این کمپنیاں یہ محنت کریں گی، تو یہ روک نہیں سکتے۔ لیکن اگر یہ روکنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، خدا نہ خواستہ، تو یہاں پہ ایک خطرناک قسم کے انقلاب کو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو خودکش بمبار ہے عمران خان، اس کو جو ایک گولڈن برج بنا کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ اس پہ چل کر باعزت پسپائی اختیار کرتا ہے، یا یہ خودکش بمبار بٹن دبانے پر مزید رہتا ہے؟ بس یہیں پر جو ہے وہ گیم پھنسی ہوئی ہے۔ دوسری جانب قاضی صاحب ہیں، قاضی صاحب کے پاس ایک آپشن رہ گیا ہے جو ان کے کنٹرول میں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ کو کسی طرح سے ری کاؤنٹنگ کے ذریعے نشستیں دلوا دیں۔ ایک کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا تھا جو ابھی کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ 3 نشستیں ایسی تھیں جو نون لیگ کو دے دی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ ریورس کیا اور کہا کہ ابھی ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ ٹریبیونلز بن گئے ہیں، اور قانون بھی یہی ہے کہ جب ٹریبیونلز بن جائیں تو پھر الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ نہیں کروا سکتا۔ ری کاؤنٹنگ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب مسترد شدہ ووٹ جو پہلے آپ نے کاؤنٹنگ کی ہے اس میں جیت کے مارجن سے زیادہ ہو جائیں۔ ایسا ہے نہیں، یہ جب ریکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو مسترد شدہ ووٹ زیادہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان پر ڈبل ٹھپے لگا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ مسترد کر کے نون لیگ کو جتوا رہے ہیں۔ 3 سیٹیں آج قاضی صاحب نون لیگ کو دینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور اس سے قاضی صاحب ایک رستہ بھی کھول سکتے ہیں ممکنہ طور پہ کہ مزید سیٹیں ری کاؤنٹنگ کر کے نون لیگ کو دی جائیں، اور انہیں ٹوٹل 12 سیٹیں آئی تھنک چاہیے
تو یہ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے نمبر حاصل کر لیں گے۔ تو قاضی صاحب کیا فیصلہ دیں گے یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ اگر تو وہ مسترد کر دیتے ہیں یہ درخواست، اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب اب ایکسٹینشن لینے کے موڈ میں نہیں رہے۔ اگر قاضی صاحب اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، جو کہ نون لیگ والے آلریڈی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں یہ سیٹیں ملنے جا رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب آخری گیند تک اپنی ایکسٹینشن کے لیے لڑیں گے۔ ایسے میں منصور علی شاہ اور منیب اختر کا مستقبل خطرے میں ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر یہ لوگ آئین کے لیے نہ بھی کھڑے ہوں تو اپنی ذات کے لیے انہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک جوڈیشل پیکج تیار ہے جس میں جو اگلا چیف جسٹس آنا ہے وہ بھی ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 میں سے چوز کیا جائے گا۔ اگر یہ ٹاپ 5 سے چوز کیا جاتا ہے تو جمال خان مندوخیل کو بھی قاضی صاحب اگلا چیف جسٹس بنا سکتے ہیں اگر خود ریٹائر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ریٹائر ہو جاتا ہوں، لیکن اپنے ہی ہم نوالہ ہم پیالہ اور اپنے ساتھی اور اپنے ہی بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ہوئے جج جمال خان مندوخیل کو بھی قاضی صاحب چاہیں تو چیف جسٹس بنوا سکتے ہیں اگر ٹاپ 5 سینئر ججز کا دیکھا جائے۔ انہوں نے لاہور میں یہی کیا ہے، جو ٹاپ موسٹ جج بنتے تھے ملک شہزاد اور باقر نجفی، 2 ٹاپ جج تھے، ان دونوں کو اگنور کر کے تیسرے نمبر پر عالیہ نیلم کو بنایا گیا۔ اب یہ سپریم کورٹ میں بھی ٹاپ 3 یا 5 کر رہے ہیں۔ ٹاپ 3 اگر ہوں تو بنتے ہیں یحییٰ آفریدی، ٹاپ 5 ہوں تو جمال خان مندوخیل کا نمبر آ سکتا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں اس صورتحال کو؟ تو منیب اختر اور منصور علی شاہ کا پتہ ہی کٹ جائے گا چیف جسٹس بننے کی دوڑ سے، اور ان سے جو جونیئر چیف جسٹس بن گیا تو ان کا ریٹائر ہونا ہی بنتا ہے، ان کو اگر سپر سیڈ کر دیا جائے۔ تو اس لیے اگر وہ آئین اور قانون کے لیے نہ بھی کھڑے ہوں تو اپنی چودراہٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ون وے اور انادر قاضی صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر سے ہی رکاوٹ کا سامنا ہوگا اور قاضی صاحب کو روکا جائے گا۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔